اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کلاس 5 والوں کو بہارستانی اردو پھر پڑھانے جا رہا ہوں، اور اس کا کل ہم نے ایک ٹاپک اٹھایا ہے اور جس کا نام ہے گرو نانک دیو جی۔ گرو نانک دیو جی کا تقریباً ہم نے کل نصف سبق پڑھ لیا، آج ہم اس سے اور آگے پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں کل کے سبق کے بارے میں پیارے بچوں آپ کو تھوڑی بہت خاص باتیں بتاؤں گا۔ ہمارا ملک جو ہندوستان ہے یہ بہت بڑا ملک ہے، اور اس ملک میں بہت سارے مذہبوں کے ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں، سبھی ان بزرگوں کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بزرگ جس کا نام گرو نانک دیو جی تھا۔ گرو نانک دیو جی آج سے تقریباً 600 سال پہلے تلواڑی گاؤں میں پیدا ہوا۔ یہ تلواڑی گاؤں کہاں ہے؟ یہ پاکستان میں ہے، لاہور کے نزدیک ہے۔ آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب گاؤں کے نام سے لوگ پکارتے ہیں۔ گرو نانک جی کا جو ابا جان ہے اس کا نام ہے کالو چند ہے، اور وہ وہاں گاؤں کے حساب کتاب رکھنے میں سرکاری ملازم تھا۔ گرو نانک کی جو بڑی بہن تھی اس کی پیدائش ان کی نانا والی کے گھر میں ہوئی، تو اس لیے اس کو نانکی کہتے ہیں، اور گرو نانک جی کو بھی اس لیے نانک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، اور ابھی تک وہ اسی نانک کے نام سے مشہور ہے۔ کالو چند جو گرو نانک جی کا باپ تھا اس کو بہت رنج ہوتا ہے، کیونکہ گرو نانک جی کو یعنی کہ اس کو تو دنیا سے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ گرو نانک جی کی جو بہن ہے اس کی شادی تو سلطان پور میں ہوئی تھی، وہاں ایک وہ حاکم کی بیوی تھی، تو اس نے گرو نانک جی کو بھی سرکاری ملازم اس نے سوچ لیا تاکہ گرو نانک جی کو اب اس سے دل لگے گا۔ یہ تھا بچوں کل کا سبق، اور آج ہم وہی سبق آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ شاباش بچوں، آج آپ میں یہاں سے پڑھنا ہے وہاں بھی گرو نانک۔ ٹھیک ہے بچوں، چلو آپ اپنے کتاب کا پیج نمبر جو ہے وہ 58 ہے تو وہ نکالو۔ وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دامپن کا دروازہ کھول دیا، اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا۔ گرو نانک کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے، گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی۔ گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے۔ بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گرو نانک ملک اور شہر پھرے، کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے۔ اسی طرح جب اس دنیا کی سفر کا مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے۔ وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں، اور اسی طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں۔ وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلی، اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی۔ ان کے ماننے والے سکھ کہلائے۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئیں۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے۔ وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دامپن کا دروازہ کھول دیا۔ ہاں، جب گرو نانک جی کو سرکاری ملازمت دی گئی
تو وہاں کیا گرو جی نے کیا، وہاں بھی اس نے غریبوں محتاجوں کو جو ضرورت مند کے لیے یعنی کہ ان کو اس نے سرکاری خزانے سے روپیہ دینا شروع کیا، اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے، چنانچہ اسے ملازم سے بھی الگ ہونا پڑا، تو اس طرح اس کو وہاں بھی ملازم سے نکالا دیا گیا۔ گرو نانک کے یہ رنگ ڈنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے، گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ تو گرو نانک جی کا باپ جو کالو چند تھا، کالو چند نے کیا سوچا کہ چلو میں گرو نانک جی کی شادی کروں گا، ہو سکتا ہے پھر یہ یعنی کہ یہ پیسہ ویسہ دینا ادھر دینا بند کر دے، کیونکہ جب اس کا گھر کا بوجھ پڑے گا تو وہ پھر یہ ایسا کرنا چھوڑ دے۔ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی، گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا۔ دیکھو پیارے بچوں، گرو نانک کے باپ نے گرو نانک کی شادی بھی کی اور 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا جو دل تھا وہ گھر کے خرچ میں نہیں لگا، یعنی کہ وہ اس کا جو دل تھا وہ گھر کے کام میں نہیں لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے، وہ پھر بھی اسی طرح یعنی کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو اپنی خرچ سے خرچ دیتے ہیں۔ بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا لیکن گرو نانک جی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ گرو نانک ملک اور شہر پھرے، کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے۔ گرو نانک جی جو ہے وہ بہت سارے ملکوں شہروں میں گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ مدینہ اور بغداد شریف بھی گیا تھا۔ اس طرح جب اس دنیا کا سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے۔ تو اس طرح جب اس کی مدت یعنی کہ جب اس کو وفات کا ٹائم آ گیا تو اس وقت وہ گرداسپور آ گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو وہیں یعنی کہ 1539 عیسوی میں جب وہ 90 سال کا پورا ہو گیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں، اور اسی طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ گرو نانک جی یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ یہ ماننا چاہیے کہ اللہ جو ہے اس کے سامنے سارے لوگ برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی ذات پات نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کو مدد کرے، دوسروں کی خدمت کرے۔ پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی، ان کے ماننے والے سکھ کہلائے۔ دیکھو پیارے بچوں، گرو نانک جی نے اپنی جو تعلیم جاری رکھی اور پنجاب میں بہت سارے لوگوں نے ان کی یہ تعلیم اس پر آہستہ آہستہ کیا کرنے لگے، یعنی کہ اس پر عمل کرنے لگے، اور اس طرح ایک مذہب بنا اور اس مذہب کا نام سکھ رکھا گیا۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں، اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ پیارے بچوں، گرو نانک جی اور اس کے ساتھ اور بھی جو باقی لوگ انہوں نے جو ایک کتاب بنائی، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے گرو گرنتھ صاحب۔ تو یہی کتاب جو ہے یہ سکھ لوگوں کی بڑی مقدس اور پاک کتاب مانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ چلو بچہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، خدا حافظ۔